آج 25 فروری کو تحریک نفاذ اردو کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہم پچھلے کافی سالوں سے اس تحریک کے ذریعے پورے ملک میں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بزم اہل سخن پاکستان ایک تنظیم جو کہ سیالکوٹ بیس کرتی ہے، وہاں ہمارے دوست جناب عامر شریف صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور جنہوں نے یہ تقریباً آج سے کوئی 8-10 سال پہلے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ تو وہ تحریک نفاذ اردو کے حوالے سے ہر سال 25 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے، میاں ذیشان صاحب نے، جناب ندیم اکبر صاحب نے اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو میاں صاحب کی بات کو بھی میں بڑھاوا دیتا ہوں کہ ہمیشہ لٹریچر اور جتنی بھی تحقیقی کام ہے وہ جس زبان میں کیا گیا ہے اسی زبان میں آگے اس کو تدریس کا ذریعہ بنا کے، اور نوجوان نسل اور آنے والے جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں ان کو اس زبان میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فطرتی سی بات ہے کہ جو آپ کی علاقائی زبان ہے یا آپ کی جو قومی زبان ہے یا آپ کی مادری زبان ہے، اس میں زیادہ طریقے سے اس چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مادری زبان کوئی اور ہوتی ہے، قومی زبان ہماری اردو ہے، اور ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو تدریس ہے یا ہماری جو دفتری زبانیں ہیں یہ کوئی اور ہیں۔ تو چونکہ انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان ہے، اس کو ہم رد نہیں کرتے چونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ بھی ملنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کم از کم تدریسی زبان جو ہے وہ ہماری یہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ دوسری زبانیں مثلا انگلش ہے اس کو ثانوی حیثیت ہونی چاہیے، اور اردو کو جو ہے وہ پرائمری حیثیت ہونی چاہیے۔ تو میں یہ ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو ہماری آئین کی شق ہے اس کے مطابق اس کو قومی، چونکہ یہ قومی زبان تو ڈکلیئرڈ ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں ہے، تو میری ارباب اختیار سے یہ التجا ہے کہ وہ اس کو تمام زندگی کی جو فیلڈز ہیں، تمام جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں اردو زبان کو نافذ کیا جائے۔ اس کے بعد میں جناب آج کی شام، چونکہ ہمارے بڑے اچھے دوست